اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی پہلی تقریر کل ہم نے آغاز اس کا کیا تھا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم آیات قرآن کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ توحید کیا ہے، اور یہ کہ آیا توحید ہماری گردن پر، ہمارے کاندھوں پر کوئی ذمہ داری، کوئی عہد و پیمان لاتی ہے یا نہیں لاتی۔ آخری جملے جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے وہ یہ، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید کا موضوع کافی زیادہ وسیع ہے، لیکن اس محفل میں ہم جتنا ہمارے وقت اور محفل میں گنجائش ہوگی اسی قدر ہم گفتگو کر سکیں گے۔ اس کے بعد آیت اللہ سید علی خامنائی اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سامعین کو، یعنی ہم سب کو، آپ سب کو جو سننے والے ہیں، ایک بڑے اہم نقطے کی طرف توجہ کروانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بات کی پہلے یاد دہانی کرا دوں، وہ یہ کہ قرآنی آیات کے اندر توحید کی بحث، اور وہ بھی اس روش سے جسے ہم پیش کریں گے، ممکن ہے کسی حد تک مشکل نظر آئے، ممکنہ طور پر ایک درس محسوس ہو، نہ کہ کوئی تقریری گفتگو۔ لیکن میں ہمیشہ اپنے طور پر یہ سوچتا تھا اور سوچتا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ ہماری عام محفلوں میں درسی حالت نہیں ہونی چاہیے اور تقریر درس سے مختلف کوئی اور چیز ہونی چاہیے؟ کیا حرج ہے کہ ایک عام محفل میں شرکاء کی بڑی تعداد کے ساتھ ایسے ذہن جو سننے کے لیے تیار ہیں، وہ تیار رہے ایسی باتیں سننے کے لیے جو مشکل ہیں اور غور و فکر کی محتاج ہیں، بالکل ایک کلاس کی طرح؟ کیا ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں، چونکہ ماہ رمضان ہے، یہ تقاریر کیونکہ ماہ رمضان میں کی گئی تھی اس لیے یہ فرما رہے ہیں، ورنہ ماہ رمضان ہو یا ماہ محرم الحرام ہو، وہ ایام کے جن میں خاص طور پر مذہبی تقاریب، مجالس، محافل برپا کی جاتی ہے، کیا ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں، چونکہ ماہ رمضان ہے اور سب روزے سے ہیں، مقرر یعنی تقریر کرنے والا اپنے آپ کو مجبور سمجھے کہ اپنے مضمون کلام کو مزیدار، میٹھا اور تفریحی بنا کر پیش کرے؟ کیوں؟ کب تک ہم اپنی عمومی مجالس اور محافل کے اندر بہتر، بالاتر اور زیادہ گہرائی سے غور و فکر کرنے کی امید نہ رکھیں؟ کیوں نہ رکھیں؟ اس کی وضاحت میں آپ کی توجہ مزید کروانے کے لیے عرض کروں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو بات آیت اللہ سید علی خامنائی یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں، وہ آج بھی ہم پاکستان کے اندر بھی اپنے مذہبی محافل کے ماحول کو اگر دیکھیں تو کون سا مقرر کامیاب ہے؟ جو زیادہ داد وصول کرے،
جب مجلس پڑھ رہا ہو زیادہ شور مچے، زیادہ واہ واہ کی آوازیں آئیں، زیادہ نعرے لگے، یہی کامیابی کا معیار ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مقررین کی اکثریت جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں آنے والے ایام کی، جب انہیں تقاریر کرنی ہوتی ہیں، تو ان کے بانیوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور پریشر ہوتا ہے ان پر، اور خود ان کو بھی پتہ ہوتا ہے عوام کا مزاج، کہ اگر میں نے اپنی تقریر کو چٹپٹا نہ بنایا اور میں نے اپنی تقریر میں داد کا شور نہ مچوایا، تو لوگ سمجھیں گے میرا عشرہ یا میرا خمسہ یا میری تقاریر یہ کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگلی بار دعوت ملنے کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ یہ ماحول ہے، عمومی ماحول۔ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام وہ جب دین کی بات بتایا کرتے تھے تو ان کی محفلوں کا ماحول علمی اور بات سمجھنے سمجھانے والا ہوتا تھا، یا اور یہ کہ سامنے بیٹھنے والے بڑی خاموشی سے، بڑے ادب سے، بڑی توجہ سے سیکھنے کے لیے بات سن رہے ہوتے تھے، یا نہیں؟ ان ہستیوں کی محفلوں کا ماحول بھی ہماری دینی محفلوں کی طرح ہوتا تھا کہ مقرر کو بات کرنے والے کو اگر تھوڑی دیر تک داد نہ ملے تو وہ زبردستی ایسی باتیں کرتا ہے کہ سننے والے بول کر اسے داد دیں۔ ان محفلوں کا ماحول، ہمارے ائمہ کی محفلوں کا ماحول اور ہماری محفلوں کا ماحول آیا ایک جیسا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات کرنے والا حقیقت اور حق بات کرنے سے زیادہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو مطمئن کر پاؤں گا یا لوگوں کو مطمئن نہیں کر پاؤں گا۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی ان تقاریر میں جو سامنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ ماحول یہی رہے کہ مقرر کو آنا ہے اور اس نے بڑی بنا کر تقریر کرنی ہے؟ کیوں ہماری دینی محافل کا ماحول ایک درس کی کلاس کی طرح نہیں ہو سکتا؟ جیسے ایک طالب علم جاتا ہے اپنے سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کلاس میں، تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ استاد جو بولے گا میں نے واہ واہ کرنی ہے وہاں پر، یا نہیں؟ میں نے بات سیکھنی ہے، میں نے بات سمجھنی ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرنا ہے۔ آیا آج دینی محافل میں جب شرکت کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ سنجیدگی سے، خاموشی سے بات سمجھنا سننے والے کی یا نہیں؟ کب تک ہم اپنی عمومی مجالس اور محافل کے اندر بہتر، بالا تر اور زیادہ گہرائی سے غور و فکر کرنے کی امید نہ رکھیں؟ کیوں نہ رکھیں؟ ہمیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ماحول کو زیادہ سنجیدہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ماحول جب تک تبدیل نہیں ہوگا، حالات بھی تب تک تبدیل نہیں ہوں گے۔ جو دین کے نام پر فنکاریاں دکھائی جاتی ہیں سٹیج پر اور ممبر پر، اور بہت سارے لوگوں کے روزگار اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ظاہر ہے جو اس کے خلاف بات کرے گا
وہ لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے، اس پر حملہ کریں گے، کرنا چاہیے، نیچرل ہے۔ لیکن عام لوگ ان کو ذمہ داری اور سمجھداری کا احساس کرنا چاہیے، تاکہ مقرر تقریر کرنے والا آزاد ہو کہ میں نے حق بات بتانی ہے، اور لوگوں کا مجھ سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں ان سے اونچی اونچی داد وصول کروں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مجھے منبر پر ایکٹنگ کرنی پڑے، کیا کیا کرتب دکھانے پڑے۔ اس حد تک بعض لوگ، بعض مقرر پستی میں گر چکے ہیں کہ اگر ان کو داد نہ مل رہی ہو تو پھر وہ ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب جو حلالی ہوگا، یعنی حلال زادہ ہوگا، وہ منہ سے بولے گا۔ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے کہ جو داد لینے کے لیے گویا کہ بلیک میل کر رہا ہے جذباتی طور پر لوگوں کو، اور مفہوم یہ ہے اس کی بات کا کہ جو میری بات پہ داد نہیں دے گا وہ حلال زادہ ہی نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ حرکتیں دیکھنے میں ملتی، کبھی داد لینے کے لیے اور کبھی رلانے کے لیے عوام سے کہا جاتا ہے کہ جو حلال زادہ ہوگا وہ ایسا کرے گا، جو حلال زادہ نہیں ہوگا وہ پھر خاموش بیٹھا رہے گا۔ اس طرح دین سکھایا جاتا ہے، اس طرح رسول اللہ اہل بیت اطہار لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تم حرام زادے ہو۔ یہ بد زبانی اور بد اخلاقی اور لوگوں کی ماؤں کو اشارتاً کنایتاً بد کردار قرار دینا، یہ انداز تبلیغ قرآن نے اور اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے۔ کہاں سے آیا یہ؟ آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، لہٰذا آپ تمام بھائی اور بہنیں جو اس محفل میں موجود ہیں اور آئندہ دنوں میں بھی ہوں گے، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ گفتگو آپ کے لیے مشکل ہوگی یا نہیں، یعنی یہ توحید کی گفتگو۔ ممکن ہے کہ مشکل ہو، ممکن ہے کہ بہت عام سی ہو، لیکن اگر گفتگو آپ کو مشکل اور ثقیل یعنی بھاری محسوس ہو تو بھی ایک ایسی بات سمجھ کر کہ جسے آخر کار سمجھنا ہی ہے، یعنی اس توحید کا سمجھنا ضروری ہے، یہ سمجھ کر اس پر غور و فکر کریں، اس پر مطالعہ کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی تقریر سننے کے بعد اگر گفتگو تھوڑی سی بھاری لگی ہے اور آپ کو عادت پڑ چکی ہے چٹپٹی باتیں اور اچھل کود کرانے والی محفلوں میں شرکت کی عادت پڑ چکی ہے، تو آپ کہیں مزہ ہی نہیں آیا، کل آنا ہی کوئی نہیں۔ یہ نہ دیکھیں، یہ مزاج نہ بنائیں۔ دین کی محفلیں مزہ لینے کے لیے نہیں ہیں، حق کی شناخت کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ دین جن پر رسول اللہ اہل بیت اطہار کی قربانیاں ہوئی ہیں، وہ مزے لینے کے لیے نہیں ہے۔ مزہ آیا تو جاؤں گا، مزہ نہ آیا تو نہیں جاؤں گا۔ تو فرما رہے کہ اگر آپ کو گفتگو مشکل اور ثقیل بھی محسوس ہو تو بھی ایک ایسی بات سمجھ کر کے جسے آخر کار سمجھنا ہی ہے، توحید کے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ مجھے پتہ تو ہو توحید ہے کیا، توحید کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اپنے ذہن کی تمام تر طاقت کو استعمال میں لائیں۔ یاد کریں اپنے اسکول کا وقت، اپنے کالج کا وقت، اپنی یونیورسٹی کا وقت، کہ جب استاد پڑھاتا تھا، اگر آپ کا بچہ گھر آ کر کہے کہ مجھے میتھس اچھا نہیں لگتا، تو آپ کہتے تو اسکول چھوڑ دو، میتھس کا سبجیکٹ چھوڑ دو؟ نہیں،
آپ بچے کو سمجھاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میتھس پڑھنا مثلا اس ایجوکیشن سسٹم کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر نہیں پڑھے گا فیل ہوگا، اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ سکول کی انتظامیہ کو یہ جا کر ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے کہ کوئی چٹپٹا استاد لاؤ جو چٹپٹے طریقے سے میتھ سکھائے، کیمسٹری سکھائے، فزکس سکھائے، نہیں کہتے تھے۔ اپنے ذہن کی تمام تر طاقت کو استعمال میں لائیں تاکہ گفتگو سمجھ میں آ جائے۔ کلمات کو یعنی الفاظ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، سنبھال کر رکھیں۔ اگر مشکل ہو تو بعد میں اپنے دوستوں، اپنے رفقا سے ذکر کریں، ڈسکشن کریں، بحث کریں۔ اگر بحث ایسی بحث ہو جو آپ کے ذہن کو اجنبی سی لگے تو یہ کوشش نہ کیجیے گا کہ اسے ایک مشکل اور ثقیل بحث سمجھ کر اپنے ذہن سے دور کرنے لگے۔ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ نہیں، کوشش کیجیے گا کہ اپنے ذہن کو اس سے مانوس کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محنت شرط قرار دی ہے مشکلوں کے آسان ہونے کی۔ اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کیجئے کہ مثلا آپ ایک نئی کلاس میں جا کر بیٹھے، وہاں ایک نیا سبجیکٹ کا اضافہ ہو گیا آپ کے سابقہ سبجیکٹس میں، آپ کو بڑا اجنبی لگا، آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، پہلے دن آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ بے عقلی ہے، بے وقوفی ہے چھوڑ دینا، جبکہ پتہ ہو کہ یہ ضروری ہے پڑھنا مجھے۔ تو آپ نے استقامت دکھائی، آپ نے توجہ کی، آپ نے محنت کی، مثلا آپ نے ٹیوشن لے لی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو چیز آپ کو بڑی اجنبی لگ رہی تھی، آپ اس سے مانوس ہو گئے۔ یاد رکھیے، دین صرف چٹپٹی باتیں اپنی جس انداز سے ہمیں مزہ آئے اس طرح کی محفل میں ہم جائیں گے، اس طرح دین نہیں ملتا۔ اگر ہم ائمہ کے زمانے میں ہوتے، کون مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر خطیب ہوگا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنی اس خلافت کے زمانے میں بھی، ظاہری خلافت کے زمانے میں؟ لیکن لوگ کیوں مولا سے بیزار ہو چکے؟ کیونکہ مولا صاف صاف جو اللہ نے حق کہا ہے وہ بتاتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔ تو وہ کہ جن کا مزاج یہ ہے کہ بغیر ذمہ داریوں کے ہم جنت میں چلے جائیں، ان کو مولا علی اچھے نہیں لگیں گے۔ اگر دیکھنا ہو نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن یہ توحید پر درس ہوا کریں گے، ہمارے اللہ نے توفیق دی تو، اور 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ نہج البلاغہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کیجئے گا اپنے ذہن کو اس سے مانوس کر لیں۔ لہذا ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں اس درس کے لیے کہ جیسے انسان نے کوئی ڈگری لینی ہو، کسی علم کو سیکھنا ہو، بغیر زحمت کے، بغیر سنجیدگی کے، بغیر اپنے آپ پر کنٹرول کیے ہوئے کہ دل کر رہا میں نے نہیں پڑھنا، میرا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن اپنی خواہش پر کنٹرول کر کے اس کو پڑھ کر انسان آخرکار اس جگہ پہ پہنچتا ہے کہ وہ علم اسے سمجھ آ جاتا ہے۔ یہی مزاج دین کے بارے میں رکھیے۔ یہ درس ہم کوئی اپنا تقریری شوق پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے، کتاب سے پڑھ رہے۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کو یہ درس ہے، ایک کلاس ہے، اس کو ایک کلاس کی طرح لیجئے۔
اس میں ہونے والی باتوں پر غور کیجئے، ہو سکے تو نوٹ کیجئے، سوال بھیج سکتے ہیں آپ، سوال بھیجئے، اور اپنے ذہن کے دریچوں کو کھولنے کی کوشش کیجئے۔ عقل اور شعور اور بصیرت والا ایمان توحید کے بارے میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، نہ کہ اندھی تقلید جو آباء و اجداد کو دیکھا ہے، جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں، اب ایک اور نکتہ، ایک اور توجہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں البتہ جیسا کہ ہم نے متعدد بحثوں، تقریروں اور دروس میں کہا، ہمیں ہرگز یہ توقع نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی سے بھی نہیں ہے۔ کون سی توقع؟ کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اسے 100% اور حتمی طور پر قبول ہی کر لے، نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہمیں دوستوں سے، بھائیوں بہنوں سے، جس سطح پر بھی وہ ہیں، یہ توقع ہے کہ جو کچھ انہیں فکری خوراک، فکری غذا کے طور پر دیا جاتا ہے، اگر اور مقامات پر وہ ایسا نہیں بھی کرتے لیکن یہاں پر ایسا کریں، اگر اور دینی محفلوں میں آپ یہ کام نہیں کرتے جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں، تو کم از کم آیت اللہ خامنہئی فرما رہے ہیں کہ اس محفل میں یہ کریں کہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اسے اپنے فہم، سمجھ اور ادراک اور تشخیص اور اجتہاد کی لیبارٹری میں رکھیں، اندھے بہروں کی طرح قبول نہ کریں۔ توجہ سے سنیں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، ایسے ہی ٹھوسی جا رہی ہے۔ نہیں سمجھو گے تو پھر تم حلال زادے نہیں ہوگے، نہیں تائید کرو گے تو تم فلان ہو جاؤ گے۔ یہ جو بعض مسخرے منبروں پر آ کر یہ حرکتیں کرتے اور قوم کو عقل اور شعور اور بصیرت کی دعوت دینے کی جگہ دھوس سے اور گندی زبان استعمال کر کے ان کو اپنی جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس پر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بعض تقریر کرنے والے جب خلاف دین، خلاف توحید، غلو اور شرک آلود باتیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں حلال زادے داد دیں گے۔ میں دیکھتا ہوں فضائل سن کے کس کا چہرہ سیاہ پڑتا ہے، کس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ یہ بےہودگی ہے، یہ جذباتی بلیک میلنگ ہے تاکہ لوگ سوچیں نہ، اور جو کچھ وہ بولنا چاہ رہا ہے کوئی اس پر اعتراض نہ کرے، چاہے وہ خلاف قرآن، خلاف دین بات ہو۔ کب یہ تاریکی کے پردے ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹیں گے؟ جب دین کے بارے میں فہم و شعور اور ادراک والا مزاج ہوگا۔ اور آپ یہاں پہ فرق دیکھیے، ایک الہی انسان جب دین کی بات کر رہا ہے تو لوگوں کو کیا دعوت دے رہا ہے؟ وہی دعوت جو قرآن میں اللہ نے دی ہے، عقل اور شعور سے کام لو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمیں آپ سے توقع نہیں ہے کسی ایک سے بھی کہ آپ جس لیول پر بھی، جس سطح، آپ نے توجہ فرمائی کیا انہوں نے فرمایا کہ فرما رہے ہیں کہ جو سامعین ہیں وہ جس سطح پر بھی ہیں، اپنے لیول پر، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے دنیاوی طور پر، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، جس سطح پر بھی ہے اس سطح پر بات کو اپنے فہم کو استعمال کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو پرکھے، اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرے، اپنے ذہنوں کو، اپنی عقلوں کو اس کا عادی بنائے۔ یہ دین کی تبلیغ کا مزاج کہاں؟ اور وہ مزاج کہاں کہ جو میری بات پہ داد نہیں دے گا وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ بہت آرام سے فرق پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ محمد میں آیت ہے جہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ ان منافقوں کے بولنے کے انداز سے پہچان لیں گے یہ منافق ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے بات کرنے کا جو انداز ہے آپ پہچان لیں گے یہ منافق۔ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دین کا حقیقی مبلغ وہ لوگوں کی عقل اور شعور
بڑھانے کے لیے انہیں عقل کے استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے. خود کہتا ہے میری باتوں کو اندھے بہروں کی طرح مت مانو. قرآن مجید کی آیت ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں. اللہ اس سے بڑھ کر کیا اسلام عقل و شعور استعمال کرنے کی دعوت دے گا؟ اللہ تو اپنے قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ میرے رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اپنے رب کی آیات سے بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان آیات پر بھی نہیں گرتے بہروں اور اندھوں کی طرح. تو اسلام کا مبلغ، قرآن کا مبلغ کیسے لوگوں سے کہہ سکتا ہے سوچنا مت، سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ یعنی گمراہ کر رہا ہے ایسا کہہ کر لوگوں کو. لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو علامت کے طور پر لے لیجئے کہ جب آپ کسی تقریر سننے کے لیے جائیں اور وہاں پہ خطیب یہ کہے، اس طرح اشارے کنائے سے کہے سوچنا نہیں ہے، آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے سوچنا نہیں ہے. اور یہ فراڈ اس لیے لوگوں کو لگ جاتا ہے چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھا ہوتا، کہ جو کہتی ہے سوچو، اندھے اور بہروں کی طرح ہماری آیات پر بھی مت گرو. اور میں بار بار تکرار کروں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، پہچانیے ان مکاروں اور دھوکہ بازوں کو کہ جو اپنی بات ٹھونسنے کے لیے لوگوں پر کبھی کہتے ہیں حلال زادہ نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں حرام زادہ ہوگا جو ہماری بات نہیں مانے گا. اب اگر تم میری بات پر تم داد دو تو جا کے گھر میں ماں کو شاباش دینا کہ اس نے بد کرداری نہیں کی اور تم حلال زادے پیدا ہوئے. یہ دین کی تبلیغ کا طریقہ ہے، رسول اللہ اور ائمہ کا یہ طریقہ ہے. عقل اور شعور، آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی خود کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ میں جو بات کر رہا ہوں مجھے توقع نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ قبول کر لو، نہیں، سوچنے کی عادت ڈالو. آپ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے اسے اپنے فہم و ادراک و تشخیص اور اجتہاد، اس اجتہاد سے یہاں پر مراد وہ اجتہاد نہیں ہے کہ جو کئی سال مثلا دینی تعلیم پڑھنے کے بعد، بہت سارے علوم پڑھنے کے بعد انسان جس لیول پہ جاتا ہے. اجتہاد یعنی کوشش کرنا بات کو سمجھنے کی، باریک بینی سے بات کو دیکھنے کی کوشش کرنا. یعنی اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیے، جو بات اب کی جا رہی ہے اس کو فوراً قبول مت کر لیجیے، ذرا اپنی عقل کو حرکت میں لانے کی کوشش کیجیے. یہاں اجتہاد سے یہ مراد ہے. اپنے فہم و ادراک و تشخیص و اجتہاد کی لیبارٹری میں رکھیں اور قرآن کی اس آیت کے مصداق کے طور پر اپنے آپ کو بنائیں. یعنی قرآن کی یہ آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ جو نشانی بتا رہی ہے اس طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. اور یہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ الزمر، آیت نمبر 17 کا آخری حصہ ہے اور آیت نمبر 18 ہے، 17 اور 18 سورۃ الزمر. فبشر عباد، تو خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو. یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول سے کہ اے میرا نبی میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، کہ وہ بندے کہ جو بات کو، قول کو غور سے سنتے ہیں. یستمعون توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور اس کے بعد جو سب سے احسن، سب سے خوبصورت، سب سے بہتر بات ہو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھیڑوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے ایک بھیڑ جدھر جاتی نظر آئی سب ادھر چلنا شروع کر دیتے.
ان کو اے رسول خوشخبری سنا دیجیے۔ اور کتاب اصول کافی کی ابتدا میں جو کتاب العقل والجہل ہے، اس کے ابتدائی ابواب میں روایت ہے کہ امام نے کسی سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے فلان، اللہ نے اپنی کتاب میں خوشخبری انہی کو دی ہے صرف جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ اسی آیت کی طرف امام نے وہاں پر اشارہ فرمایا۔ جنت کی خوشخبری عاقلوں کے لیے جو دین کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، نہ کہ دین کی محفل میں دیکھتے ہیں مزہ کون سی محفل میں آئے گا، جدھر مزہ زیادہ آئے گا وہاں جانا ہے ہم نے۔ تو یہ جو مزہ پرست ہیں، یہ تو پھر مزے لیتے لیتے پتہ نہیں کون کون سی محفلوں میں پہنچ جاتے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کو گانے سننے کی، حرام موسیقی سننے کی عادت ہے، عادی ہیں، ایڈکٹ ہیں، تو ان کے مزاج کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مثلا سال بھر میں کون سے گانے سپر ہٹ گئے ہیں، اور وہ مذہبی ایام کا ویٹ کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کیسے کرتے ہیں اپنی تقریروں کی؟ انہی گانوں کی دھنوں پر قصیدے بناتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ موسیقی کے رسیا، یہ موسیقی کے عاشق، یہ کھچے چلے آئیں گے جب ان کو اس دھن پر قصیدہ سنایا جائے گا۔ اس طرح دین سیکھا جاتا ہے، یا دین عقل اور شعور سے سیکھا جاتا ہے؟ ہمارے ائمہ کی اسی اصول کافی کی روایات میں کہ بعض اوقات تم دیکھو گے کہ ایک ایسا زبردست خطیب ہے کہ جو بولتے ہوئے زیر زبر کی غلطی نہیں کرتا، بہت زبردست خطیب ہے، لیکن اس کا دل اندھیری رات سے زیادہ کالا اور سیاہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو بات صحیح طرح نہیں کر پاتا، لیکن اس کا دل نورانی اور پاک ہے اور حق بات کرتا ہے۔ جن کو چٹپٹی باتوں کا شوق ہے، چٹپٹے اندازوں کا شوق ہے، اگر وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوتے دھوکہ کھا جاتے۔ اس کو تو بات کرنی نہیں آتی صحیح طرح، وہی بات جو فرعون نے کہی تھی، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین۔ اپنی قوم سے اس نے خطاب کر کے کہا تھا کہ بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ پست؟ حضرت موسیٰ کو نعوذ باللہ پست کہہ رہے، بے حیثیت، کہ جو بات بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتی، جس سے اپنے آپ کو حق تلاش کرنے والا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں، ورنہ یہ کاروباری لوگ ہمارے مزاجوں سے کھیلیں گے۔ مزہ پرست مزاج، لطف لینے والے مزاج، اس سے کھیلیں گے اور اپنی جیبیں بھر کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ایک الہی انسان اپنے سامعین کو، اپنی تقریر سننے والوں کو خود کہہ رہا ہے میری بات کو مت قبول کرو، سوچو، بغیر سوچے سمجھے مت قبول کرو، وہی بات جو قرآن نے بتائی ہوئی ہے۔ چونکہ اسلام لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہیں بنانا چاہتا۔ قرآن کہتا ہے جن کو ہم نے عقلیں دی ہیں انہیں استعمال نہیں کرتے بات سمجھنے کے لیے، چار پائے ہیں بلکہ چار پایوں سے بدتر ہیں۔ اسلام، قرآن شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے جو لوگ دین کے بارے میں عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے، جبکہ آج کل بعض لوگ اس بات کا پرچار کرتے ہیں قرآن کا نام لو تم نہیں سمجھ سکتے،
امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ چھوڑا اور کربلا گئے؟ تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کام حضرت علی علیہ السلام نے کیوں کیا؟ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو کیا سمجھ سکتے ہو پھر کس کو سمجھیں؟ سروں اور تالوں کو سمجھیں۔ سریں سن کر جنت میں جائیں گے؟ کیا سن کے جنت میں جائیں گے؟ قرآن سے دور رہ کے جنت میں جائیں گے؟ قیامت کے دن شکایت ہوگی۔ لہذا یاد رکھیے، جب آپ کسی دینی محفل میں جانے کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں ادھر بھی ہے کوئی مجلس ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، پہلے سوچئے کس معیار پر اس مجلس کا انتخاب کر رہے ہیں جس میں آپ نے جانا ہے، کس معیار پر؟ اور یہ معیار بھی تب صحیح ہوں گے جب پہلے صحیح معیار اللہ کی کتاب سے آپ نے لیے ہوں، کیونکہ اللہ کی کتاب انسان کی بصیرت کو روشن کر دیتی ہے۔ انسان پھر خدا کی دی ہوئی ہدایت کے نور سے دیکھتا ہے کس محفل میں جاؤں کس میں نہ جاؤں۔ بعض محفلیں جن میں لوگ ثواب سمجھ کے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے گناہ لے کر آئیں، کیونکہ پشت پناہی ہوتی ہے گمراہ کن باتیں کرنے والوں کی۔ جب سینکڑوں ہزاروں کے مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا ہو اور جہاں پر کوئی حق بیان کرنے والا سادگی سے حق بیان کر رہا ہو، وہاں کے ادھر مزہ ہی نہیں آتا یار۔ توجہ فرمائیے، فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کے مصداق کے طور پر اپنے آپ کو بنائیں کہ فَبَشِّرْ عِبَادْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو، قول کو غور سے سنتے ہیں تو جو سب سے بہترین ہو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18 تھی۔ پھر فرماتے ہیں بہر صورت ہم نے فی الوقت توحید کو دو اعتبار سے دیکھا ہے، یعنی ہم جو بحث کرنے جا رہے ہیں اس میں ممکن ہے کہ مضامین کو منظم کرتے ہوئے دوسرے موضوعات کے تحت بھی ضروری محسوس ہو کہ ذکر کیا جائے۔ اولاً ہم نے اسلامی تصور کائنات کے اندر توحید کو مورد نظر قرار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام جو اس کائنات کا تصور پیش کرتا ہے، قرآن جو اس کائنات کا تصور پیش کرتا ہے، اس تصور اور تصویر کائنات میں توحید کا کیا مقام ہے اور کیا اہمیت ہے۔ یقیناً اسلامی تصور کائنات میں توحید موجود ہے۔ اسلامی تصور کائنات میں توحید کیا ہے؟ اب یہ سوال سامنے رکھ رہے ہیں، اور کس معنی میں ہے؟ اللہ ایک ہے بس، یہ توحید کا معنی یا کچھ اور بھی ہے؟ اور قرآن کی آیت اور قرآن کی بلیغ زبان اس توحید کی کس طرح سے تشریح کرتی ہے جو توحید اسلامی تصور کائنات میں موجود ہے؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔